أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر تم واضح دلائل کے آ جانے کے باوجود پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ رب العزت زبردست حکمت والے ہیں۔ کیا وہ لوگ اس بات کے منتظر ہے کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس آئے اور معاملہ پورا طے کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹتے ہیں؟ اے نبی، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے اس کے مل جانے کے بعد تو بے شک اللہ رب العزت زبردست عذاب والے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں ایک دستور عطا فرمایا ہے، اس دستور کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس دستور کا نام کیا ہے؟ فی السلم۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو فی السلم کہا کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ رب العزت نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اندر یہود کو تبلیغ کا حکم دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس گئے جو دینی کتاب کو پڑھتے تھے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ قریب تھا کہ چونکہ وہ کتاب آسمانی پڑھتے ہیں، اس کے اندر آخری نبی، آخری کتابوں کا تذکرہ ہے، تو وہ جلدی اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ لوگ جو حق پر تھے اور اچھی طریقے سے اپنے یعنی یہود کے جو طریقہ مذہب تھا اس کو فالو کرتے تھے، ان کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ دین کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بڑے عالموں میں شمار ہوتا تھا ان کا، تو یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو دیکھا اور اپنی کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو دیکھا تو یہ فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن چونکہ یہ یہود کے بھی عالم تھے تو ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو ان کی شریعت میں حرام تھی اور یہاں حلال تھی، جیسے اونٹ کا گوشت، یہ یہود کے یہاں حرام تھا، اسلام میں جائز تھا۔ اونٹ کا دودھ ان کے یہاں ناجائز تھا استعمال کرنا، اسلام کے اندر اس کو استعمال کرنا جائز تھا۔ تو انہوں نے یہ اپنے طریقے پر غور کیا کہ اگر بھائی اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت ہو گیا، اونٹ کا دودھ ہو گیا، یہ کوئی استعمال کرنا فرض نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں جنہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو وہ خود بھی اس سے بچتے تھے تاکہ اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے اور اسلام کے اندر اسلام پر بھی عمل ہو جائے۔ اسی طرح وہاں پر ہمارے یہاں تعظیم کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، لیکن ہفتے کے دن کے بارے میں بھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ آدمی اس دن کا احترام نہ کرے، بلکہ احترام تو سارے دنوں کا ہے، لیکن افضل دن جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمایا وہ جمعہ کا دن ہے، اور یہود کو اللہ رب العزت نے جو ان کا تعظیم کا دن تھا وہ ہفتے کا دن یعنی سنیچر کا دن تھا۔ تو ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ ہم اس دن کی بھی تعظیم کریں
اور جمعے کی بھی دن کی تعظیم کریں گے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ بھائی اس طریقے سے نہیں چلے گا، بلکہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ابھی تک آپ نے اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ صرف اسلام نام یہ نہیں ہے کہ یہ مذہبی دین ہے، بلکہ اسلام اللہ رب العزت کا ایسا دین ہے کہ یہ پورا نظام حیات ہے۔ آپ کی پرسنل زندگی، آپ کی بزنس لائف، اسی طرح آپ کی سیاسی زندگی، اسی طرح آپ کی حکومتی طریقہ، ہر طریقے کو اللہ رب العزت نے اس اسلام کے اندر اور اس شریعت کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ ہماری کمی کوتاہی ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم کسی کو نہیں پوچھتے، تو ہمیں اسلام کے بارے میں نہیں پتہ۔ مثال کے طور پر ہم بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ جس کے اندر ہم اسپیشلسٹ کو تلاش کرتے، کہ بزنس کا کوئی معاملہ اٹک گیا تو کسی بڑے بزنس مین کو یاد کرتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسائل پیش آ گئے سیاسی اعتبار سے تو کسی لائر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر معلوم کرتے۔ اسی طرح دین کا طریقہ بھی ہے، اگر ہم سارے طریقے جو ہماری زندگی کے اندر ہے، اگر ہم اس کو اسلام سے پوچھا جائے تو اس کے اندر الحمدللہ مکمل سارے جوابات موجود ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس طریقے سے کہ آدھا کہیں اور کا فالو کرنا اور آدھا اسلام کا فالو کرنا، یہ اس طرح نہیں چلے گا، بلکہ پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جائے۔ اور اسی آیت کے اندر ہمارے بارے میں بھی حکم ہے کہ ہمارے لیے یہ نہیں، بعض لوگ آدمی کہہ بھی دیتے بھائی ان کے اندر یہ طریقہ اچھا ہے، ان کا یہ چیز کا فالو کرنا بہت اچھا ہے۔ یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے، اگر ہم اسلام کو اچھی طریقے سے مطالعہ کریں اور پڑھیں تو ہمیں آئے بائیں اور بازو میں کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ دیکھو شیطان بھی تھا، یہ اللہ کی دربار سے نکالا گیا، اس نے پوری اللہ کے سارے احکامات کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ ایک حکم کا انکار کیا تھا، سجدہ کرنے سے کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کسی بھی ایک چیز کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہو جائے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ دین کے اندر کمی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ میری عقل میں کمی ہے کہ میں نے اسے اچھی طریقے سے اور مکمل طریقے سے نہیں سمجھا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ اس کا نقش قدم کیا ہے؟ نافرمانی۔ تو اسلام کے بارے میں کسی حکم کی نافرمانی نہ کر بیٹھنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ وہ تو بیٹھا ہی ہے تمہارا دشمن بن کے اور وہ چاہتا ہی ہے تمہیں گمراہ کرنا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ہم نے تمہیں جو واضح دلیلیں دی ہے، کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ یہ کیا ہے؟ مکمل اسوہ ہے ہمارے لیے زندگی گزارنا۔ اسی طرح قرآن کریم ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ یہ انسان کے لیے کھلی کھلی دلیل ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے۔ اللہ رب العزت فرما رہے اگر شیطان تمہیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے سے روک دے تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ رب العزت زبردست ہے اور حکمت والے ہے۔ عذاب کے اندر بھی زبردست ہے، لیکن اللہ رب العزت حکمت والے بھی ہے۔ اللہ جانتے ہیں کس کو کب پکڑنا ہے اور کس کو کب چھوڑنا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے یہ اللہ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، تو اس کو اللہ نے بیان کیا کہ انہو حکیم، کہ اللہ رب العزت حکمت والے اور انسانوں کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور جب پکڑیں گے تو اس دن پکڑنا بڑا سخت ہوگا۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، یہ اللہ رب العزت یہ یہودی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، ان کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے باقاعدہ جسم والے ہیں، ان کا کوئی جسم ہے، ان کی کوئی ہیئت ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جسم سے پاک، مکان سے پاک، زمان سے پاک۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے بارے میں اگر آدمی غور و فکر کرے گا نا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی صفات کے بارے میں سوچے، اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچے۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کا، اور ان کی کتابوں میں بھی نعوذ باللہ اللہ کی تصویریں بنی ہوئی ہے کہ وہ اس طریقے سے ہے اور ان کا تخت اس طریقے سے ہے اور فرشتے ان کے آئیں بائیں اس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا انکار فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، کہ وہ منتظر ہے کہ اللہ رب العزت ان کے پاس آئے اور خود اللہ رب العزت اور فرشتے ان کو نظر آئے،
کہاں پر؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت کا ایک تخت ہے اور تخت کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے اور فرشتے آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے، اور اس طریقے سے اللہ کی حکومت، گویا کہ اللہ کو اپنی کتابوں میں انہوں نے راجا کی طرح بتایا۔ تو اللہ رب العزت اور ہمارا اسلام میں عقیدہ یہ ہے کہ بھئی اللہ رب العزت کا تخت بھی ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت کا عرش بھی ہے، اس کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسے دکھتا ہے اور وہ کیسے ہوں گا، تو یہ تو قیامت کے دن ہی انشاءاللہ معلوم پڑے گا۔ ہماری پاس اتنی عقل نہیں کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی عرش اور اللہ کی کرسی اور اللہ کا فرش اس سب کے بارے میں ہم غور و فکر کر سکے۔ وہ ہے لیکن کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ وہ منتظر ہے اس بات کے، یہود، کہ اللہ رب العزت واضح طور پہ ان کے سامنے آ جائے اور ان کو سارے احکامات بیان کرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ایسا نہیں، ہمارا تو قاعدہ یہ ہے کہ ہم اپنی کتابیں اور اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے تمہیں ہدایت دیتے، اگر تم مان لو گے تو ہمارے یہاں کے اعلیٰ درجے کے لوگوں میں تمہارا شمار ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ان یہودیوں سے آپ پوچھئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ان کے اوپر وباء بغضب علی غضب، کہ ہم نے ان کو مردود کیا اور ان کے اوپر جو ہم نے اپنا عذاب طاری کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں اتنے دلائل دیے کہ ان سے پہلے کسی قوم کو ہم نے اتنے دلائل نہیں دیے۔ ان کے پاس ہم نے ایک کے بعد ایک انبیاء کو بھیجا اور ان کے پاس ایک کے بعد ایک کتابیں بھیجی، یہ تورات، زبور، انجیل، یہ جو کتابیں ہیں یہ تو مشہور کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت سی کتابیں ان کے پاس بھیجی، لیکن اللہ رب العزت فرماتے انہوں نے کیا کیا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، کہ ان کے پاس ہم نے جتنی چیزیں بھیجی اس کے اندر غور و فکر کرنا تو دور کی بات، انہوں نے اس میں نقص نکالنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس تورات لے کر آئے تو تورات کو تو کیا مانتے، اسی پر شک کر دیا اور کہا کہ موسیٰ یہ تو شاید تم نے لکھی ہے، اور اسی طرح انہوں نے تو اللہ کا انکار اس طرح بھی کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں بتائیں اللہ کہاں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ان کو لے گئے اور اللہ رب العزت سے جو بات ہوتی تھی ان کو سنائی، تو اس کا بھی انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم کس طرح مانیں کہ یہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، کہ ہماری دلائل کے آ جانے کے بعد جو شخص اس کو بدل ڈالتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، تو اللہ رب العزت سخت عذاب والے۔ تو پھر انہوں نے جب یہ ساری چیزوں کا انکار کیا تو ہم نے ان کو کیا کیا، عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر